یہ تقریباً 2500 سال پرانا واقعہ ہے جب یمن کی سرزمین پر بادشاہ اسد طوبہ حمیری کی حکومت تھی۔ اس وقت یمن میں بادشاہ کو طوبہ کہا جاتا تھا، اسی لیے تاریخ میں اس بادشاہ کو طوبہ اول یعنی پہلا بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ایک دن طوبہ اپنے وزیر اور ایک عظیم لشکر کے ساتھ سیر کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ تقریباً 1 لاکھ پیدل سپاہی اور 1 لاکھ گھوڑ سوار شامل تھے۔ جہاں بھی یہ عظیم قافلہ پہنچتا، لوگ حیرت اور خوف کے مارے بادشاہ کی بڑی عزت کرتے اور اس کا پرتپاک استقبال کرتے۔ سفر طوبہ نے ہر شہر سے 10 علماء کو منتخب کیا اور انہیں اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ اس طرح کئی شہروں کے سفر کے بعد اس کے قافلے میں تقریباً 4000 علماء جمع ہو گئے۔ جب یہ قافلہ مکہ کے شہر پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے بادشاہ کا استقبال کرنے کی کوئی زحمت نہ کی۔ یہ بات دیکھ کر طوبہ کو بے حد غصہ آیا۔ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور لوگوں کے اس رویے کی وجہ پوچھی۔ وزیر نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، یہاں کے لوگ بہت عجیب و غریب ہیں۔ اس شہر میں ایک عمارت ہے جسے کعبہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس عمارت میں شیاطین اور بھوتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر طوبہ نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے تمام مردوں کو قتل کر دے گا، عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لے گا اور کعبہ کو مسمار کر کے وہاں ایک ویران جگہ بنا دے گا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہ خیال آتے ہی طوبہ کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھ، ناک، کان اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، جس سے ایسی گھناؤنی بدبو پیدا ہوئی کہ اس کے قریب رہنا کسی کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ وزیر نے طبیبوں سے مشورہ کیا لیکن کوئی بھی طوبہ کی بیماری کا علاج دریافت نہ کر سکا۔ طبیبوں نے کہا کہ یہ معاملہ کسی آسمانی عذاب کا لگتا ہے۔ بیماری نے طوبہ کی نیند چھین لی تھی، لیکن ایک رات ایک عالم وزیر کے پاس آئے اور رازداری سے کہا، اگر بادشاہ میرے سوالوں کا سچ سچ جواب دے تو میں اس کا علاج کر سکتا ہوں۔ وزیر نے یہ بات طوبہ کو بتائی جو فوراً راضی ہو گیا۔ جب وہ عالم بادشاہ کے پاس پہنچے تو پوچھا، بادشاہ سلامت، سچ بتائیں کہ کعبہ کے متعلق آپ کے دل میں کیا خیال آیا ہے؟ طوبہ جو بیماری سے نڈھال تھا فوراً اپنے تمام برے ارادے بیان کر دیے۔ یہ سن کر عالم نے کہا، یہ بات یاد رکھیں کہ کعبے کا مالک ہر چھپی ہوئی بات کو بھی جانتا ہے۔ اپنے دل سے یہ برے خیالات نکال دیں، یہی آپ کی بھلائی ہے۔ طوبہ نے فوراً اپنے تمام غلط ارادوں سے توبہ کر لی۔ جیسے ہی اس نے توبہ کی، بیماری ختم ہو گئی۔ یہ معجزہ دیکھ کر طوبہ اللہ پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی پر عمل کرنے لگا۔ طوبہ نے کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف تیار کروائے کیونکہ اس سے پہلے کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طوبہ نے مکہ کے لوگوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دیا اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مدینہ میں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف ایک چشمہ تھا جس کے گرد زندگی کے آثار موجود تھے۔ طوبہ اور اس کے قافلے نے چشمے کے پاس قیام کیا۔ قیام کے دوران قافلے کے 4000 علماء میں مشورہ ہوا، جس کے بعد 400 علماء نے فیصلہ کیا کہ وہ اس جگہ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، چاہے طوبہ انہیں جلا ڈالے یا قتل کر دے۔ طوبہ نے اس بات کی وجہ معلوم کرنے کے لیے وزیر کو بھیجا۔ علماء نے جواب دیا، یہاں ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد ہوگا، وہ حق کے امام ہوں گے، ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ کو عظمت نصیب ہوگی۔ ہم اس امیدوار پر یہاں رہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نصیب ہو یا ہماری نسلوں کو یہ سعادت حاصل ہو۔ یہ سن کر طبیب نے سوچا، کیوں نہ میں بھی ان علماء کے ساتھ 1 سال یہاں ٹھہر جاؤں، شاید اس دوران نبی کریم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ چنانچہ طوبہ نے وہاں قیام کر لیا اور علماء کے لیے 400 مکانات بنوائے، ان کی شادیاں کروائیں اور مال و دولت فراہم کی۔